اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ اور آئندہ ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ بد عہد تھے۔ تم ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو ان کے مغفرت والے بھی تم سے رخصت مانگنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں گے۔ انہوں نے پسند کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور ان کے دلوں پر اس کے نتیجے میں مہر کر دی گئی، اس لیے کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے البتہ اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور اب وہی ہیں جن کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ And in future when any of them dies, never offer his funeral prayer and never stand to supplicate on his grave because they have rejected God and his messenger and have died while breaching their promise. Do not give any importance to their wealth or children. God only intends to punish them through these in the life of this world and their souls depart in the state of disbelief. When a surah is revealed, profess faith in God the way it should be professed and wage jihad alongside his messenger, then even those among them who are able to do so, come to you to ask for reprieve, and say, leave us. We shall stay with those who stay here. They preferred to sit with those women who sit behind in houses. And as a result of this, their hearts were sealed, so, they understand nothing. The messenger of God, however, has waged jihad with his person and his wealth and they too who accepted faith with him. And now it is they for whom there are good things, of this world and the next, and it is they who shall succeed. God has prepared for them orchards beneath which streams flow. They shall live in them forever. This alone is supreme success.